اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہے سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف، آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی اور پھر آخری وصیت یہ تھی خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا، مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی،
अलविदाई आवाज आई कि हुसैन जाओ, खुदा तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था, घोड़ा आगे नहीं जाता था। जुलजनाह को मौला हुसैन ने कहा, ऐ जुलजनाह, तूने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की, आज तक तूने मेरी कभी हुक्मातुली नहीं की। तो घोड़े को फिर एड़ लगाई और उसके कान पकड़ करके खींचा। वक्त बहुत कम है हुसैन के पास, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, आज तू अपने जौहर दिखा। मौला हुसैन पुकारते रहे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता रहा और घोड़ा झुक करके इशारे से पैरों की तरफ दिखा रहा था। हुसैन इब्ने अली उतर करके देखते हैं, बीबी सकीना सामने दोनों घोड़े के पैर पकड़ कर बैठी और जुलजनाह से कहती है, ऐ जुलजनाह, क्या तू बाबा को आखिरी बार ले जा रहा है? क्या अब तू आखिरी बार ले जा रहा है? हमारे घर की तमाम रोशनियां तू ले जा रहा है, हमारे घर का सूरज गुरूब करने ले जा रहा है। बच्ची छोटी सी घोड़े के सामने के पैरों को पकड़ कर बैठी है। मौला हुसैन घोड़े से उतर आए, बीबी सकीना को उठा लिया, गोद में उठा लिया, माथे के बोसे लिए और कहा, सकीना, तुमने अली असगर की मौत पर सब्र किया, अली अकबर पर सब्र किया, सारी लाशें तूने देखी, अब तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर, तू अपने बाबा के साथ भी सब्र का मुजाहरा कर। बीबी सकीना को इसी तरह लौटा दिया गया। वो खीमे में जाकर हसरत भरी निगाहों से देखती रह गई, चौखट पर खड़ी रह गई। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगाता हुआ मैदान करबला में उतर पड़ा और जैसे ही यजीदियों को ललकारा, फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। मौला हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा ये था, हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ऐ यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत को नहीं जानते? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अब भी बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने रसूल की जुबान से मेरी तारीफ में, मेरी फजीलत में जो हदीसें सुनी है बयान करेंगे, जाओ तुम उनसे सुन लो। सहाबा अब भी बाहयात हैं। क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूं? क्या मैं हैदर करार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूं? क्या रसूलुल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरे आका मेरे लबों के बोसे लिया करते थे, मेरी गर्दन को सूंघा करते थे, क्या मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? ये तकरीर इतनी लंबी हो गई। हुसैन इब्ने अली की इस आवाज पर यजीदियों में सन्नाटा छा गया, कई लोगों की आंखों से आंसू भी निकल पड़े। और यजीदियों में जब ये माहौल हुआ तो शिम्र जिल जोशन, अम्र बिन साद, जो बदबख्त अजली थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम के तीर बरसाना शुरू किया। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान तकरीर आपके लबों की तरफ तीर बरसाना शुरू किया। कहा कि बंद करो अब अपना बयान, तकरीर बंद करो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने देखा कि ये अब किसी तरह बाज आना नहीं चाहते, मेरा खून पी करके ही इन्हें सुकून मिलेगा। तो आपने फिर अपनी तलवार लहराई, जो सामने आता था उसे काटते चले गए, जो जिस तरह से आता था उसे कत्ल करते गए। हुसैन इब्ने अली इतनी मर्तबा खीमे की तरफ आते थे और अपनी बीवियों को देखते और फिर चले जाते थे। ये दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त करीब आया और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अंदाजा करें, वो 56 साल की बुढ़ापे की उम्र है, जो 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन से भूख की शिद्दत अलग है, और फिर जो जवानों की लाशें उठाया वो अलग मसला है। मियाँ 2-4 ईंटें उठाओ तो तुम्हारे कंधे दुखने लग जाएंगे, 2-4 पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में वर्म आ जाएंगे। हमने देखा है। और तन्हा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1-2 नहीं, तकरीबन 40 लाशें उठाई दिन भर में, 40 से ज्यादा लाशें उठाई, बच्चों की अलग, जवानों की अलग, बूढ़ों की अलग। उन लाशों को उठा करके वो बूढ़ा जिस्म क्या कमजोर नहीं हुआ होगा? प्यास अलग है, भूख अलग है, बीवियों का रोना अलग है, उन्हें बेबसी पर छोड़कर आना ये गम अलग है। हम तो बेहाल हो जाएंगे, हम तो गमों से मर जाएंगे। इसीलिए सब्र हुसैन पर मैं समझता हूं दुनिया के कोई शख्स पहुंच नहीं सकता, उस इस्तिकामत पर कोई नहीं पहुंच सकता। हुसैन इब्ने अली दोपहर के वक्त मौला हुसैन करबला के मैदान में घिर गए। तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, वो फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। अब हुसैन इब्ने अली के मुतालिक जो मैंने शुरू में कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का
آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت درمیان اہل بیت. رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا, لوگوں کو للکارتے رہے, اور قتل کا یہ بازار کرم تھا. عمرو بن سعد نے کہا, حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا, تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے, تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزو, اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا. آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا, وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکے سر ہوئے تھے, وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا, واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے, گھر خالی ہے. اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا, کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں, سب گھر میں تالے لگے ہوئے. اس کی بیٹی نے کہا, سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے. عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے, کس نے بغاوت کی. اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا, ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں, اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے, قتل کر دیں گے. تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا, میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف, اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں, دیکھوں گا. اپنا گھوڑا لیا, تلواریں لی اور نکلنے لگا. بیٹی نے کہا, بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے, آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں. اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے, مال غنیمت ہاتھ آتا ہے, جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے. بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے, یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے, اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا. عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا. وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا, یہ 10ویں محرم تھی. میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے 40-50 لوگ دوڑ رہے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے. میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے, تم نے کہا تھا باغیوں کی جماعت ہے, ایک ہی آدمی ہے اور 50-50 لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا 50 پر بھاری ہے, کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا, اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کے اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں, اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا, اگر گر گیا تو انعام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا حسین ابن علی کو تنہا, یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے, تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے. عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا, میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا. حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے عبداللہ اور قریب آ جا, عبداللہ اور قریب آ جا. میں ڈر گیا, یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے, میرا نام جانتا ہے. عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکپاہٹ ہو گئی, خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے, کہیں میرے پہچان والا تو نہیں. میں اور آگے بڑھ گیا, جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا, حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی عقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا, اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی عقیق کا ہے, یمنی عقیق کا نگ لگا ہے. کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا, تیری بیٹی نے عقیق نہیں مانگا تھا. عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے, نبی کے شہزادے کیا ہے, نبی کا علم کہاں ہوگا. میرے عزیزوں حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں. اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا, انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا, کہا مولا حسین
अब अंगूठी लेकर जाने में क्या मजा है, मैं तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पर निछावर करके जाऊंगा। यजीदियों से लड़ते लड़ते वो हजरत अब्दुल्ला भी वहीं करबला में शहीद हो गए। उनके हाथ में अंगूठी वैसी की वैसी रह गई। मौला हुसैन उस वक्त भी नवाजना नहीं छोड़ते हैं, अता करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये सखावत का घराना है, ये सखी लोगों का घराना है। उस घराने में इनकी परवरिश हुई है जहां 5 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर कोई फकीर आता तो उसे ये नवाज दिया करते थे, घर की सारी ग़िज़ाएं दे दिया करते थे। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन यजीदियों के जत्थे में ऐसे घिर गए थे। दोपहर का वक्त आया, अचानक आपको एहसास हुआ जुमा का दिन है, आज पूरी दुनिया में मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे लोग और जुमा की इमामतें हो रही होंगी। हुसैन यहाँ पर तन्हा है, जुमा की नमाज भी नहीं हो रही है, मुसाफिर पर जुमा नहीं है, लेकिन जुमा के वक्त का एहतराम तो करना ही चाहिए था। आपने उनसे कहा, ऐ लोगों, हाँ मैं जानता हूं मुसाफिर पर जुमा नहीं, क्या इस वक्त का एहतराम भी नहीं करोगे? जंग बंदी नहीं कर सकते, जंग थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते कि इस वक्त का एहतराम बाकी रहे? इसी असना में आपने कहा 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन तुम्हारे सजदों को सलाम। दुनिया आज भी कत्ल होने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछती है, तो आखिरी ख्वाहिश लोग ये बताते हैं, घर वालों से मिल लूंगा, फलां वसीयत कर दूंगा, ये जायदाद के पेपर देख लूंगा। हमारी वसीयतें, हमारी ख्वाहिशात दुनियावी होती हैं। मौला हुसैन ने आखिर वक्त में अगर कोई तमन्ना की थी 2 रकात नमाज पढ़ने की, 2 रकात नमाज पढ़ने की। यजीदियों ने कहा कि आप नमाज पढ़ लें। घोड़े से जुलजना से नीचे उतरे थे मौला हुसैन, रकात नमाज की बांध ली और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ते रहे। किसी का ख्याल नहीं किया, वो तलवारों की झनकार में भी खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। रुकू इत्मीनान से हो रहा है, सजदा इत्मीनान से हो रहा है। पहली रकात भी मुकम्मल, दूसरी रकात में गए। अम्र बिन साद और शिम्र जिल जोशिन ने पुकार करके कहा, ऐ जालिमों, अब क्या देखते हो, ये अच्छा मौका है, इस हुसैन का खात्मा कर दो, यहीं पर इसका काम तमाम कर दो। खोली बिन यजीद नाम का जालिम बदबख्त अजली करीब आया और सर इमाम हुसैन पर चढ़ गया। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने ये तक लिखा है आपके जानू मुबारक पर जब सजदे में आदमी घुटने लगाता है तो एक शख्स ने उनकी रान पर पैर रखा, दूसरा घुटना हुसैन इब्ने अली की पीठ पर रखा, घुटना रख करके उनके ऊपर जोर दिया। मौला हुसैन की सर मुबारक जब सजदे में था, एक जालिम वहशी ने अपनी तलवार से आपकी जुल्फों को हटाया, जुल्फों को हटाया। आपकी जुल्फें चेहरे का हाला बनाई हुई थी, सजदे में गिरी हुई थी। हुसैन इब्ने अली ने इनकी आहट पा करके भी सजदे से सर नहीं उठाया, सर का इमाम का सजदे ही में रहा। यकीनन इमाम ने सोचा होगा अब सर उठाए तो जालिमों के लिए क्यों उठाए, वो सर ही बेहतर है जो मौला के हुजूर झुक जाए और इसी असना में मौला के हुजूर पहुंच जाए। एक जालिम ने आपकी गर्दन पर तलवार रखी और जोर से काट दिया। उस प्यासे इमाम को बिना पानी के, बिना किसी खाने के ज़बह कर दिया गया। वो ज़िब्ह अजीम है। मौला हुसैन तेरी शहादत पर लाखों सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला करबला के उस बेआबो गियाह मैदान में अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। मौला हुसैन का सर मुबारक तलवार से अलग किया गया, जिसमें मुबारक, जिसमें नाज़नीन करबला के रेगजारों में बिखर कर रह गया। अब अंदाजा करो, जो इमाम हुसैन हर एक का लाश शाह उठाकर लाते थे, हुसैन इब्ने अली के लाशे को उठाने वाला अब कोई बाकी नहीं था। कोई खीमे की तरफ से अब आता हुआ नहीं दिखाई देता था। जिन्होंने दूसरों के शहजादों को भी उठाया मगर खुद इस तरह से सो गए कि किसी पर बोझ नहीं बने, किसी पर अपना वजन नहीं डाला। बीवियां अब खीमे में थी। यजीदियों के लश्कर से एक पुकार आई, फतह मुबीन, फतह मुबीन। लोग अपनी फतह के जश्न मनाना शुरू कर दिए।
کہ حسین کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا، سب ایک کے بعد دیگرے ختم ہو چکے۔ لیکن میرے عزیزو، آج بھی میں تمہیں بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے، سید الشہداء کا یہ فیض ہے کہ بحمدہ تعالیٰ کئی سالوں سے میں ہر سال کربلا پہنچتا ہوں۔ 11ویں کے موقع پر جب ہم زیارت بغداد اور زیارت کربلا میں جاتے ہیں، میں کربلا 2 دن ٹھہرا بھی ہوں، اور ہر سال میرا معمول ہے اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ آج کربلا کا وہ کوئی میدان وہاں نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں پورے میدان میں، اور روضہ امام حسین جو بنا ہے، اللہ اکبر، اسے حرم حسین کہا جاتا ہے۔ دروازے تک سونے سے کلئی کیے گئے ہیں، گنبد پاک کو سونے سے رنگا گیا ہے، اور وہ حسین کا گنبد آج پورے شہر میں اجالا کر رہا ہے۔ کربلا میں ایک ہی قبر میں باقی 70 لوگ دفن ہیں، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے علی اصغر ایک قبر میں دفن ہیں، اور قریبی تھوڑے فاصلے پر عباس علمبردار بھی دفن ہیں۔ وہاں پر برسوں ان کی قبریں رہی، آج تو وہ روضہ حسین لاکھوں لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر روضہ حسین سے ہم سب تبرک حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ لڑے تو یہ حسین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کربلا پر آج بھی حسین کا ہی قبضہ ہے۔ آج جا کر کے دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پر حسین کے ہی نام ہیں، ہر دکان پر امام حسین کا نام، ہر علاقے میں امام حسین کا پرچم لگا ہوا ہے، اگرچہ شیعہ لوگوں کی طرف سے ہو یا اہل بیت سے محبت کرنے والے معتدل لوگوں کی طرف سے ہو، لیکن حسین کا نام ہر کوئی وہاں پر لیتا ہے۔ تھی تو وہ زمین یزیدی لشکریوں کی، فتح تو انہیں حاصل کرنا تھا، کٹے ہوئے لاشیں تھے وہاں پر، کوئی نہیں تھا، لیکن لوگ اس وقت فتح مبین اعلان کر رہے تھے، یزیدی لشکر فتح ہو گیا۔ اے ظالموں، کہاں ہے وہ تمہاری فتح؟ 14 صدیاں گزر گئی، فتح کا جھنڈا اب بھی کربلا میں حسین کا لہرا رہا ہے۔ اور بلکہ کربلا نہیں، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں سے آج تک کسی نے یزید نام نہیں رکھا، حسین نام رکھنے پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو محلے میں کوئی نہ کوئی حسین تمہیں مل ہی جائے گا۔ لاکھوں حسین دنیا میں پیدا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نہ یزید کی نسل باقی ہے، نہ ان لشکریوں کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ تو کیسی فتح تھی؟ وہ تم نے دنیا کے لیے لڑا تھا، اور تم مال کے لیے لڑے تھے، اور مولا حسین صرف رضائے الہی کے لیے لڑے تھے، رسول پاک کی شریعت طاہرہ کے نفاذ کے لیے لڑے تھے، اور رب تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح عطا کی۔ گھر لٹ گیا الگ بات ہے، لیکن ان کے ذکر پاک سے آج لاکھوں رونے والوں کی آنکھیں نم رہتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں روتی ہیں مولا حسین کے لیے۔ کیا آج ہر گھر میں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مائیں اپنے بچوں کو حسین کے واقعات نہیں سناتی؟ میرے عزیزو، اصل فتح تو یہ ہے جو حسین ابن علی کو حاصل کی۔ مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، اور اسی طرح سے ملک شام بھی ہم نے دیکھا، دمشق کے بازار جہاں مولا کو نیزوں پر لایا گیا تھا، وہاں پر معلوم کیا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دمشق کے لوگ کوڑا کرکٹ جہاں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، اسی کچرے کے اندر کہیں اس کی قبر ہے، لیکن کوئی نشان نہیں۔ تاریخ میں ہے کہ یہ جگہ قبر یزید ہے، اس جگہ پر یزید دفن ہوا تھا، اور اسے ایک بڑی بیماری لگی تھی، اس بیماری میں وہ مرا تھا۔ تو آج تک میرے عزیزو یزید کی قبر کچرے میں گم ہو گئی، اور مولا حسین کی قبر لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل فتح مبین۔ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا وہ غم کی داستان تو ہے، غم ہے، اس لیے ہم سناتے ہیں۔